إله إلا الله لا إله إلا الله الرحيم. وقال مجاهد شرع لكم أوصيناك یا محمد وإياه دینا واحدا. اس میں اشارہ ہے اس آیت کی طرف. شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. اس کے بعد ہے وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبیلا وسنة. یہ دو قول نقل کرتی ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے. ان دو قولوں کی تین تقریریں ہیں. دو تقریروں میں تو یہ دونوں الگ الگ دلیلیں ہیں. تیسرے قول میں دونوں ملا کر ایک دلیل بنتی ہے. ان دونوں قولوں کے بارے میں تین تقریریں ہیں. پہلی اور دوسری تقریر میں دو دلیلیں بیان کرنی مقصود ہیں الگ الگ. تیسری تقریر یہ ہے کہ دونوں کو ملا کر ایک تقریر بیان کرنی مقصود ہے. پہلی تقریر سمجھیے کہ اسی آیت میں یہ بھی ہے ان اقیم الدین. ان اقیم الدین، دین قائم کرو. دین قائم کرنے میں کمی بیشی ہو جاتی ہے. کوئی تھوڑا قائم کرتا ہے، کوئی زیادہ کام قائم کرتا ہے. قائم کرنے کا مطلب ہے کہ عمل کرو، دین پر عمل کرو. اس اقامت دین میں کمی بیشی ہوتی ہے. اس لیے دین میں کمی بیشی ہوئی اور دین اور ایمان ایک ہیں، اس لیے ایمان میں کمی بیشی ہو گئی. یہ تقریر کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی. اور آگے جو دوسرا قول ہے وہ الگ ہے. شرعۃ ومنہاجا، دونوں کے ایک ہی معنی ہے. یا شرعۃ احکام اور منہاج ان پر عمل کرنے کا طریقہ. اس میں اشارہ اس آیت کی طرف ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے تمہارے لیے شریعت بنائی اور شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ بنایا، منہاج. اب شریعت کے احکام مختلف ہیں، ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی، اور شریعت اور دین ایک ہے، شریعت اور ایمان ایک ہے، اس لیے ایمان میں بھی کمی بیشی ہے. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ. دوسری تقریر یہ ہے
کہ جو قول معاذ ہے شرع لکم، اس لیے ہے کہ سب انبیاء کا دین ایک ہے، سب انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہے، لیکن اس دین کو فضیلت ہے پہلے دینوں پر، اس لیے ما بالافتراق ماننا پڑا، اس دین میں کچھ زیادتی ہے۔ جب ما بالافتراق ہو تو وہاں ما بالاشتراک بھی ہوتا ہے، ما بالاشتراک بھی ہوتا۔ جی ہاں، تو دو قسمیں ہو گئی، دین کی اور ایمان کی، ایک میں فضیلت ہے دوسرے سے، اس دین میں فضیلت ہے پہلے دینوں پر، تو دین میں کمی بیشی ہو گئی، دین اور ایمان ایک ہیں، اس لیے ایمان میں کمی بیشی ہو گئی۔ اس دوسری تقریر میں شرعۃ و منہاجہ کی وہی تقریر رہے گی جو پہلے تھی، کہ شریعت میں کمی بیشی ہے، شریعت اور ایمان ایک ہیں، اس لیے ایمان میں بھی کمی بیشی ہے۔ تیسری تقریر یہ ہے کہ دونوں کو ملا کر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ نبیوں کا دین اگرچہ ایک ہے لیکن شرعی احکام میں کمی بیشی ہے، تو مجموعی طور پر دین میں کمی بیشی ہو گئی، کیونکہ شریعت میں کمی بیشی ہے، اس لیے دین اور شریعت کے مجموعے میں کمی بیشی پائی گئی، اس لیے ایمان میں کمی بیشی پائی گئی۔ ان دو قولوں کی تین تقریریں ہیں، تینوں کا جواب متکلمین کی طرف سے یہ ہے کہ ان تینوں تقریروں میں یہ بات مان لی گئی ہے کہ کچھ چیز مشترک ہے سب دینوں میں اور کچھ الگ الگ ہے۔ نفس ایمان مشترک ہے، کمال ایمان الگ الگ ہے، نفس ایمان میں کمی بیشی نہیں، کمال ایمان میں کمی بیشی ہے۔ یہ ہے اس کا جواب، تینوں تقریروں کا جواب ہم یہی دیتے ہیں کہ اس میں اتنی بات تو مان لی گئی ہے کہ ایمان میں دو درجے ہیں، ایک درجہ تو سب نبیوں میں مشترک ہے، ایک جیسا ہے، اور ایک درجے میں کمی بیشی ہے۔ تو بس ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ایمان میں دو درجے ہیں، ایک نفس ایمان کا درجہ ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہے، اور ایک کمال ایمان کا درجہ ہے، اس میں کمی بیشی ہے۔ اس لیے یہ تقریریں ہمارے خلاف نہیں ہیں۔ آگے بابن دعاؤکم ایمانکم، اس میں اشارہ اس آیت کی طرف ہے، قل ما یعبع بکم ربی لولا دعاؤکم، تمہاری کیا پرواہ کریں گے اللہ تعالی اگر دعا نہ ہو، یعنی ایمان نہ ہو،
یا دعا بول کر ایمان مراد ہے، اسی لیے اس کو لائے ہیں امام بخاری کہ دیکھو دعا اور ایمان ایک ہی چیز ہے، دعا میں کمی بیشی ہوتی ہے اس لیے ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، جواب اس کا یہ ہے کہ دعا کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ، ایمان سبب ہے دعا کا، اس لیے دعا بول کر ایمان مراد۔ یہ معنی نہیں ہے کہ دعا اور ایمان ایک ہی چیز ہے، ایک چیز نہیں ہے، ایمان سبب ہے، دعا مسبب ہے، ایمان کی وجہ سے دعا کی جاتی ہے، سبب مسبب ہے، تعلق ہے دعا کا ایمان سے، اس لیے دعا بول کر ایمان مراد، تعلق کی وجہ سے۔ باقی بعض نسخوں میں یہاں بابن ہے، بابن دعاؤکم ایمانکم، دعا سے مراد ایمان ہے، لیکن یہاں بابن کا لفظ غلطی ہے، علامہ نووی فرماتے ہیں کہ یہاں بابن کا لفظ غلط فاحش ہے، غلط فاحش ہے، بڑی غلطی ہے، کیونکہ باب تو ایک ہی پیچھے سے چلا آ رہا ہے، ابھی نیا باب تو آگے آئے گا، باب امور الایمان، ابھی تو حدیث باب والی اب آ رہی ہے، باب والی جو حدیث ہے وہ تو ابھی آ رہی ہے، اسی درمیان میں بابن کا لفظ بڑھانا یہ غلط فاحش ہے، بڑی غلطی ہے۔ آگے حدیث بیان کر دی، پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ حدیث نقل کر دی، مقصود یہی ہے اس حدیث کے لانے سے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام اور ایمان ایک ہے تو ایمان کی بنیاد بھی 5 چیزوں پر ہوگی، ایمان مرکب ہے 5 چیزوں سے، ان 5 چیزوں میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے، تو ایمان کا مرکب ہونا بھی لازم آ گیا کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں اور ایمان مرکب ہے شہادت سے اور 4 عملوں سے، 4 عمل ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، رمضان کے روزے، یہ 4 عمل ہیں، تو اعمال ایمان میں داخل ہیں، اور پھر ان اعمال میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے، اس لیے ایمان میں بھی کمی بیشی ہوگی۔ جواب اس کا پیچھے دے دیا تھا، یہاں اسلام کا لفظ ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ اسلام میں کمی بیشی ہے، اور اسلام کہتے ہیں ایمان کامل کو، تو ایمان کامل میں کمی بیشی ہے، نفس ایمان میں کمی بیشی نہیں ہے۔ پھر جو 5 چیزیں یہاں ذکر کی گئی ہیں ان میں ایمان تو دل کے درجے میں ہے، باقی 4 چیزیں اعضاء کے درجے میں۔ پھر ان 5 کا ذکر اس لیے ہے
کہ پانچوں بڑے درجے کی چیزیں ہیں۔ دوسرے اس وجہ سے یہ شعائر اسلام، یہ پانچوں چیزیں شعائر اسلام۔ تیسرے اس وجہ سے ان پانچ کو ذکر فرمایا گیا کہ ان پانچوں کا مجموعہ یہود و نصارہ میں نہیں تھا۔ پانچوں کی پانچوں نہیں تھی، کسی میں ایک، کسی میں دو، کسی میں تین۔ یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں نہ یہودیوں میں تھی نہ عیسائیوں میں، اس لیے یہ خاص اسلام کے اندر پانچوں جمع ہیں، اس لیے ان پانچوں کو یہاں ذکر کیا گیا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ چلیے بابو جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ امور الایمان، باب امور الایمان۔ امور مضاف، ایمان مضاف الیہ، اور اضافت بیانیہ۔ وہ امور جو ہے نا ایمان، جن پر ایمان کا دار و مدار ہے، اضافت بیانی۔ یہ اضافت متضمن ہے معنی لام کو، وہ امور جن کا ایمان سے تعلق ہے، یا اضافت متضمن ہے معنی فی کو، امور فی الایمان، وہ امور جو ایمان میں داخل ہے، یا اضافت متضمن ہے معنی من کو، امور جن کا تعلق ایمان سے ہے، من اتصالیہ یا من تبعیضیہ، وہ امور جن کا تعلق ایمان سے ہے، یا وہ امور جو ایمان کا بعض ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ٹھیک، یہ باب باندھ دیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، اس میں یہ دو آیتیں نقل کر دی، ان میں ایمان کے اعمال ہیں، معلوم ہے کہ ایمان ان سب سے مرکب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا تعلق ہے ان کاموں سے، بس جو مومن ہو اس کو یہ سارے کام کرنے چاہیے۔ یہ کہاں لازم آیا کہ یہ سب اعمال ایمان کا جز ہے؟ یا پھر جز کہیں گے تو ایمان کامل لیں گے، ایمان کامل کا جز ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں ایک روایت آتی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے ایمان کے بارے میں پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرما دی، لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ حدیث بھی اس باب کے مناسب تھی، لیکن کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی شرطوں پر پوری نہیں اترتی، اس لیے اس حدیث کو یہاں
نہیں لائے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس لیے اس حدیث کو یہاں نہیں لائے. آگے روایت پڑھ دیں. جی الایمان بضع و ستون شعبۃ. بضع کے مختلف معنی آتے ہیں. 3 اور 10 کے درمیان، 4 5 6 7 8 9، ان کو بضع کہتے ہیں. 3 اور 10 کے درمیان. دوسرا معنی ہے شروع سے 10 تک بضع کہلاتا. تیسرے معنی ہے شروع سے 9 تک بضع ہوتا ہے. چوتھے معنی ہے 2 سے لے کر 10 تک، اس کو بضع کہتے ہیں. پانچویں معنی صرف سبع کے بھی ہیں. بضع بمعنی سبع، یہ اس مقام کے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ایمان کے 77 شعبے شمار کیے گئے. 77 شعبے، یہ بڑے بڑے شعبے ہیں. سب شعبے لیں تو بہت زیادہ بن جاتے. موٹے موٹے شعبے، موٹی موٹی شاخیں ایمان کی 77 ہیں. یہاں بضع و ستون ہے. مسلم شریف میں بضع و ستون او بضع و سبعون، او کے ساتھ 2 بیان کیے گئے، بضع و ستون او بضع و سبعون. اور مسلم شریف کی ایک روایت میں صرف بضع و سبعون بھی ہے. بضع و سبعون بھی ہے. یہ جی والحیاء شعبۃ من الایمان. 3 شعبوں کو ذکر کر دیا گیا ہے: توحید اور اماطۃ الاذی اور الحیاء شعبۃ من الایمان. کیونکہ یہ روایت کئی لفظوں کے ساتھ آ رہی ہے. اعلیٰ شعبہ توحید ہے، ادنیٰ اماطۃ الاذی، تکلیف کی چیز کو راستے سے ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا بھی ایک شعبہ ہے ایمان. تو کچھ اوپر 60 بھی آ گیا، کچھ اوپر 70 بھی آ گیا. بعضوں نے کچھ اوپر 60 کو ترجیح دی ہے، کیونکہ یہ عقل ہے اور عقل یقینی ہوتا. کچھ اوپر 70 میں بھی تو کچھ اوپر 60 موجود ہے، عقل یقینی. بعضوں نے بضع و سبعون کو ترجیح دے دی. کہ زیادتی ثقہ کی معتبر ہوتی ہے، زیادتی ثقہ کی معتبر ہوتی ہے. اس لیے بضع و سبعون میں زیادتی پائی گئی، یہ معتبر، یہ راجح ہے. بعضوں نے یوں تطبیق دی ہے کہ 2 شعبوں کو ایک قرار دے لیں تو تھوڑے بن جاتے ہیں. بضع و ستون الگ الگ شمار کر لیں تو زیادہ بن جاتے ہیں.
बिज़ो सबऊन बन जाती। इसलिए इनमें कोई तारुज नहीं है, कोई तारुज नहीं है। बड़ों पर का एहतराम, छोटों पर शफकत, ये अलग अलग शुमार कर लें तो 2 बन जाएंगे, और तवाज़ो के उन्वान में दोनों को जमा कर लें तो 1 बन जाएगा। और बाज़ों ने यह तौजीह की है कि मकसूद कसरत है, कोई खास गिनती मुराद नहीं है। कसरत कसरत कसरत, ईमान के बहुत से शोबे हैं, बस 60 और 70 की कैद नहीं है, बहुत से शोबे हैं। फिर उन शोबों की तफसील एक ही हदीस में नहीं है, छोड़ दिया उलमा पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि खुद कुरान और हदीस से निकाल लेंगे। बिज़ो व सित्तून, बिज़ो व सबून तो फरमा दिया, आगे तफसील नहीं की वो बिज़ो व सबून कौन कौन से हैं, बिज़ो व सित्तून कौन कौन से, ये तफसील नहीं की, ये खुद निकालेंगे, ये उलमा खुद निकाले। और मुनासबत इस बात की मा कबल से और मा बाद से ये है कि इससे पहले बुनी अलैहिस्सलाम वाला खमसिन था, वहाँ इस्लाम की बुनियादें बताई गई, जड़ें। अब उमूरुल ईमान, अब उमूरुल ईमान में इजमाली तौर पर शाखें बयान की गई। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वहाँ जड़ें, जैसे दरख्त की जड़ें भी होती हैं, शाखें भी होती हैं। पहले जड़ें बयान कर दी गई, उसके बाद शाखें बयान कर दी गई। शाखों का बयान 2 दर्जे में है, इजमालन और तफसीलन। इस बात में इजमालन शाखें बयान कर दी गई हैं। आगे पूरी किताबुल ईमान में इसकी तफसील आएगी। अल जिहाद मिनल ईमान, अस्सलात मिनल ईमान, अज़्ज़कात मिनल ईमान, ये बाब आएंगे, उनमें तफसील आ जाएगी। तो पहले जड़ें, फिर इजमाली तौर पर बयान शाखों का, फिर पूरी किताबुल ईमान में तफसील शाखों। ये है मुनासबत। हया के माना हजरत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह ताला ने यूं की है, जिनको सैयदुत ताइफा कहते हैं, औलिया अल्लाह के सरदार जुनैद बगदादी। इन्होंने हया के माना ये बयान किए हैं कि जब इंसान अपनी कोताहियों को सोचता है और अल्लाह ताला के इनामात को सोचता है, तो फिर एक कैफियत पैदा होती है, उसको हया कहते हैं। अल्लाह ताला के इनामात और अपनी कोताहियां
اگر ہم سوچیں گے تو اس سے دل میں جو چیز پیدا ہوگی اس کو حیا کہتے ہیں۔ حیا کا تعلق پورے دین کے ساتھ ہے۔ جی ہاں اس لیے حیا کا اونچا مقام یہ قرار دیا گیا ہے، ان مولاک یراک حیث نہاک، ان مولاک یراک حیث نہاک۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تم کہاں جا رہے ہو، جہاں جانے سے روکا ہے تم وہاں جا رہے ہو۔ یہ حیا کا مقام ہوتا ہے۔ یہ چیز دل میں پیدا ہو جائے تو حیا کا اونچا مقام حاصل ہو جاتا ہے، آدمی پھر گناہ نہیں کرتا۔ کسی اونچے مقام کو احسان بھی کہتے ہیں۔ احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ کہ آگے حدیث جبریل آئے گی، اس میں مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، یہ سوالات کیے جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر۔ مل ایمان، مل اسلام، مل احسان۔ ایک تو یہ حدیث بھی اسی کی تمہید ہے۔ اس کے الفاظ کئی قسم کے ہیں، ان میں توحید کو اعلیٰ درجہ قرار دیا گیا ایمان کا، اماطہ اذی کو ادنا درجہ، اور والحیاء شعبۃ الایمان، شعبۃ من الایمان بھی فرمایا گیا۔ اس لیے یہ تمہید ہے حدیث جبریل کی۔ اعلیٰ درجہ ایمان، اماطۃ الاذی اسلام، حیا احسان۔ تو یہاں بھی تینوں چیزوں کا ذکر ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں تینوں چیزوں کا ذکر ہے۔ مل ایمان، مل اسلام، مل احسان۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان کے شعبے تلاش کیے قرآن و حدیث میں، وہ تو 77 سے کہیں زیادہ تھے، 77 سے زیادہ تھے۔ بعض روایتوں میں 77 کی قید ہے۔ سب و سبعون، بضع و ستون، بضع و سبعون، اور سبع و سبعون یہ بھی آتا ہے۔ تو ہم نے اعمال دیکھے، وہ تو 77 سے زیادہ تھے۔ پھر ہم نے وہ اعمال دیکھے جن میں من الایمان بھی ہے، ایمان کی قید بھی ہے۔ قرآن پاک میں دیکھے تو وہ 77 سے کم تھے، حدیث میں دیکھے ایمان والے شعبے جن میں لفظ ایمان بھی ساتھ ہے، وہ بھی 77 سے کم تھے۔ پھر ہم نے دونوں کو ملایا، ایمان کے ساتھ جو شعبے مذکور ہیں قرآن پاک میں اور حدیث میں، دونوں کو ملایا اور مقرر کو حذف کیا تو 77 بن گئے۔ دونوں کو ملایا اور مقرر کو حذف کیا تو 77 بن گئے۔ اور سب کا معال ایک ہی چیز کی طرف ہے،
تکمیل النفس علما و عملا لسعادت الدنیا والآخرہ، نفس کو کامل کرنا علم اور عمل کے لحاظ سے لسعادت الدنیا والآخرہ، تاکہ دنیا کی سعادت بھی مل جائے اور آخرت کی سعادت بھی مل جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس میں بھی یہی مذکور ہے، حدیث شریف میں بھی آتا ہے قل آمنت باللہ واستقم، کہو آمنت باللہ اور پھر اس پر مستقیم رہو۔ جی ہیں جی ہیں جی ہیں جی ہیں جی ہیں۔ علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے ان 77 شعبوں کو بیان فرمایا کہ یہ 3 قسم کے ہیں۔ بعضوں کا تعلق دل سے ہے، وہ 30 ہیں۔ بعضوں کا تعلق زبان سے ہے، وہ 7 ہیں، 37۔ اور بعضوں کا تعلق جوارے سے ہے، وہ 40 ہیں۔ 37 اور 40 77، یوں 77 بن جاتے ہیں۔ علامہ عینی 3 حصے کرتے ہیں ان شعبوں کے، جو دل سے متعلق ہیں، عقائد و اخلاق، وہ 30 ہیں۔ جو زبان سے متعلق ہیں وہ 7، 6 اور 1 7، 37 ہو گئے۔ اور جو اعضاء سے متعلق ہیں وہ 40 ہیں، 37 اور 40 77۔ اس طرح سے 77 شعبے بیان کیے ہیں علامہ عینی نے، بدر الدین عینی، جو حنفیہ کے سب سے بڑے مستدل ہیں، دلیلیں بیان کرنے والے۔ انہوں نے بیان کیے شعبے کہ دل سے متعلق 30 شعبے ہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ماننا، حق تعالیٰ کی ذات کو ماننا اور ان کی صفات کمال کو ماننا۔ دوسرا شعبہ ہے حدوث عالم، حدوث عالم، یہ عالم پہلے نہیں تھا، پھر حق تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، یہ ہمیشہ سے نہیں چلا آ رہا۔ پہلے یہ عالم نہیں تھا، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے پہلے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ تیسرا شعبہ ہے ایمان بالملائکہ، فرشتوں کو ماننا کہ وہ بھی ایک مخلوق ہے جن میں توارد و تناسل نہیں ہے، بس جو پیدا فرما دیے وہی رہتے ہیں، ان میں آگے نسل نہیں چلتی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ چوتھا شعبہ ہے کتابوں کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے
مخلوق کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائیں، 4 بڑی کتابیں اور 100 صحیفے چھوٹی کتابیں، 104 کتابیں نازل فرمائیں۔ جی ہاں۔ 5واں شعبہ ہے رسل، ایمان بالرسل، رسولوں کو ماننا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بعض آدمیوں کو چن لیا، ان کے ذریعے سے اپنے احکام مخلوق تک پہنچائے، ان پر ایمان لانا بھی ضروری۔ قدر، تقدیر، اس پر ایمان لانا بھی ضروری کہ جو کچھ ہونے والا تھا اللہ تعالی نے اپنی قوت علمیہ سے جان لیا اور جان کر لکھ بھی دیا، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر مجبور نہیں کرتی، تقدیر قوت علمیہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا۔ میں دیکھوں کہ ایک آدمی ٹرنک میں کپڑے رکھ رہا ہے تو میں کہہ دوں کہ یہ آج سفر پر جائے گا، تو میں نے تو مجبور نہیں کیا، خود اپنی مرضی سے وہ سفر پر جا رہا ہے۔ میں نے قوت علمیہ سے جان لیا، اندازہ لگا لیا کہ یہ ٹرنک میں جو کپڑے رکھ رہا ہے کوئی دانت میں کالا ہے، کوئی گڑبڑ ہے، یہ جا رہا ہے کہ یہ میرا جان لینا، میں جان کر لکھ بھی لوں کہ آج سفر پر جائے، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر مجبور نہیں کرتی، تقدیر قوت علمیہ کا نام ہے، تو اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یوم آخر پر ایمان لانا کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، حساب کتاب بھی دینا ہے، جو ساری عمر کام کیے ہیں ان کا حساب کتاب دینا۔ یہ ایمان بالآخرت ہے۔ 8واں ایمان ہے جنت کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکوں کے لیے جنت بنا دی ہے، جنت بنی ہوئی۔ جی ہاں۔ ایسے ہی نواں عقیدہ ہے، نو عقیدہ نمبر 9، دوزخ کو مانا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ بھی پیدا کر دی ہے، اس میں کافروں کو اور گناہ گاروں کو ڈالیں۔ ٹھیک، یہ نواں عقیدہ ہے۔ 9 تو عقیدے کے درجے میں اور 21 اخلاق کے درجے میں، دل کے شعبے 30 ہیں، 30 9 عقائد کے درجے میں جو میں نے بتا دیے۔ اس کے بعد اب 21 آئیں گے یہ اخلاق کے درجے میں، قلب میں اخلاق بھی ہوتے ہیں۔ حب اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہو، یہ اچھے اخلاق میں۔ پورے دین کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی محبت پر ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
ایمان والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ہوتی ہے، شدید محبت ہوتی ہے۔ یہ حب اللہ، یہ اچھے اخلاق میں سے ہے اور دین کا شعبہ ہے، ایمان کا شعبہ۔ 11واں شعبہ ہے حب فی اللہ اور بغض فی اللہ۔ محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی نیکی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو حب فی اللہ کہتے ہیں۔ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو بغض فی اللہ کہتے ہیں۔ بغض فی اللہ۔ ایسے ہی 12واں شعبہ ہے حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک کہ مجھ سے محبت پیدا نہ ہو اس کا ایمان صحیح نہیں ہوتا۔ تو حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دین کا شعبہ ہے، ایمان کا شعبہ ہے۔ 13واں شعبہ ہے اخلاص۔ اخلاص، جو کام کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے یا دوزخ سے بچنے کے لیے کرے یا جنت حاصل کرنے کے لیے کرے، دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے نہ کرے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے نہ کرے، بلکہ دوزخ سے بچنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ 14واں شعبہ ہے توبہ۔ توبہ، گناہوں سے توبہ کرے، کوئی غلطی ہو جائے توبہ کرے، یہ 14واں شعبہ۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ 15واں شعبہ ہے خوف۔ خوف خوف، اس میں حیا بھی آ جاتی ہے، خوف میں حیا بھی داخل ہوتی ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ 16واں شعبہ ہے رجا۔ رجا، امید رکھنا۔ اسی کے قریب قریب 17واں شعبہ ہے ترک یاس۔ ترک یاس، سترواں شعبہ ہے ترک یاس، مایوسی کو چھوڑنا۔ اور 18واں شعبہ ہے شکر۔ شکر کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، یہ 18واں شعبہ۔ 19واں شعبہ ہے وفائے عہد۔ وعدہ کرو تو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ عہد کے بارے میں، وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس لیے وعدہ کرو تو پورا کرو۔ آپ لوگ جو داخلہ لیتے ہیں تو یہ وعدہ ہوتا ہے کہ سبقوں میں شریک ہوں گے، پھر کمروں میں بیٹھے رہنا،
یہ وعدہ خلافی. ان العہد کان مسئولا. صبر حبس النفس علی ما تکرہ. چیز ناپسند ہو پھر بھی اپنے آپ کو اس پر قائم رکھے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. گناہ چھوڑنے میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے، نیکی کرنے میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے، مصیبت آنے پر بھی صبر کرنا پڑتا. تو صبر بھی ایمان کا شعبہ ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. یہ 20واں شعبہ تواضع. تواضع تواضع بھی دین کا شعبہ. اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، ہر ایک کا احترام کرنا، یہ بھی دین کا شعبہ ہے. اور یہ 21واں شعبہ ہے. 22واں شعبہ ہے رحمت اور شفقت. چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ 22واں شعبہ. 23واں رضا بالقضاء. رضا بالقضاء 23واں شعبہ. جو کچھ بھی اللہ تعالی کی طرف سے پیش آئے اس پر دل سے راضی رہی کہ اس میں ضرور ہماری ہی کوئی حکمت ہے، ہمارا ہی کوئی فائدہ ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اس کو رضا بالقضاء کہتے ہیں. اور 24واں شعبہ ہے توکل. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر. توکل اسباب وہ اختیار کرے لیکن بھروسہ اسباب پر نہ ہو. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. اس کو توکل کہتے ہیں. یہ 24واں شعبہ ہے. 25واں شعبہ ہے ترک عجوب. ترک عجوب. عجوب کہتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے کمالات سوچتے رہنا. میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. بکری کی طرح میں کرتے رہنا، اس کو عجوب کہتے ہیں. ترک عجوب یہ 25واں شعبہ. 26واں شعبہ ہے ترک حسد. ترک حسد کسی میں کوئی خوبی دیکھے، دنیا کی یا آخرت کی، تو یہ چاہنا کہ یہ خوبی اس سے دور ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں. حسد کا چھوڑنا یہ بھی ضروری ہے، اچھے اخلاق میں سے. ترک حقد. حقد کہتے ہیں دلی دشمنی کو. دلی دشمنی کا چھوڑنا بھی ضروری. جی ہاں جی، یہ 27واں شعبہ. 28واں شعبہ ہے ترک غضب. غصے میں کسی پر ظلم کرے، اس کو چھوڑنا ضروری. 29واں شعبہ ہے ترک ظن سوء. بدگمانی. بدگمانی وہ میرے خلاف مشورے کر رہا ہے، بدگمانی چھوڑے. یہ 29واں شعبہ ہے.
اور تیسواں شعبہ ہے ترک حب مال و جاہ، مال اور جاہ کی محبت کا چھوڑنا۔ مال اور جاہ کی محبت گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، اس کو چھوڑے۔ یہ تیسواں شعبہ ہے۔ یہ 30 شعبے دل سے متعلق ہیں۔ پھر بتائیں گے زبان کے شعبے، پھر بتائیں گے آزاد۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ